مسئلہ یہ ہے، نماز کے اندر جو سجدے تلاوت ہوتی ہے اس کو جو نماز میں نہیں ہے وہ سنتے ہیں تو کیا ان پر سجدے تلاوت واجب ہے؟ اگر وہ سنتے ہیں تو ان پر سجدے تلاوت واجب ہے۔ وہ بعد میں سجدہ کر لے، کبھی بھی بعد میں سجدہ کر لے۔ اگر سننے والے نماز کی حالت میں نہیں ہیں تو جب نماز کی حالت آئے تب سجدہ کر لیں، جب نماز کی حالت آئے تب سجدہ کر لیں، لیکن سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ جو نماز میں ہیں وہ اگر سن لیے لیکن میں نے جیسے اس سے پہلے بھی بتایا فوراً سجدے کو نہیں گئے، اس کے بعد قاری صاحب رکوع میں گئے، یہ بھی رکوع میں چلے گئے، تو رکوع میں جاتے ہی اس کا سجدہ ادا ہو گیا۔ تو اس لیے جو لوگ باہر ہیں ان احباب سے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ جب باوضو رہیں تو ایسے موقع پر یاد سے سجدہ کر لیا کریں۔ لڑکی پر اور ایک سوال ہے، لڑکی پر جتنا حق ماں باپ پر ہے اتنا ہی ساس سسر پر ہے یا اس سے زیادہ اپنے سسرال پر لڑکی کا کیا حق ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات، شادی ہونے کے بعد حکم بدل جاتا ہے۔ شادی سے پہلے تک اللہ، رسول، ماں باپ، شادی ہونے کے بعد اللہ، رسول، شوہر، اللہ رسول کے بعد شوہر کا درجہ ہے شادی ہونے کے بعد۔ اب شادی ہونے کے بعد جب شوہر کا درجہ ہے تو شوہر جس سے راضی ہو اس کو اپنانا ضروری ہے، شوہر جس سے ناراض ہو اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب شوہر کس سے راضی ہوتا ہے؟ دیکھیں، شوہر راضی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے، یعنی خدمت سے مراد دیکھ بھالی، بے ماں باپ کی دیکھ بھالی کر لیے، شوہر خوش ہوگا، چلو بھائی بیگم نے ہماری ماں کا خیال رکھا، چلو بیگم نے ہمارے باپ کا خیال رکھا، یعنی ان کے کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام کیا اور ان کی خدمت کی، دسترخوان بچھایا، کھلایا پلایا، ان کی ضروریات کو بغیر بولے کے پورا کیا، تو شوہر خوش ہوتا ہے۔ تو شوہر کی خوشی یہ اصل مقصود ہے، تو اس کے لیے سسرال کی خدمت یہ سنت ہے، ساس سسر کی خدمت یہ سنت۔ اب لوگ چلے جاتے ہیں واجب۔ ارے واجب کیا؟ دیکھو، واجب شوہر کو خوش رکھنا واجب ہے، شوہر کی رضا واجب ہے، شوہر کی رضا کی وجہ سے ماں باپ یعنی ساس سسر کی خدمت یہ اس سے متعلق ہے، اس کے لیے یہ بھی لازم ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں شوہر کو اتنا راضی رکھنا ضروری۔ ارے بھئی شوہر راضی کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں 3-4 فرض عورت پر بتائے گئے۔ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وصام شہرہا، رمضان مبارک کے اپنے روزے رکھنا، واطاعت بعلہا، تیسرے فرض اپنی شوہر کی بات ماننا۔ حدیث پاک میں ہے اگر شوہر بیکار چیز کا حکم دیا جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، یعنی کالا پہاڑ کو سفید پہاڑ پر، سفید پہاڑ کو کالا پہاڑ پر اٹھا کر رکھو، حدیث میں ہے تب بھی عورت کو، بیوی کو چاہیے کہ اس کی بات مانے۔ اب دیکھیے بیکار چیزوں کا حکم دینے کا انجام وہ آخرت میں دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، ارے بے وقوف انسان، ایسا حکم کیوں دیا؟
پہاڑ کے پتھروں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہٹاؤ، یہ تو انتہائی بری بات ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا وہ پوچھے گا۔ لیکن شوہر کا حکم ماننے کا اتنا زیادہ شریعت نے حکم دیا، اگر ایسا حکم دے تب بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ مانے۔ اب اندازہ لگائیے، جب بیکار چیز کا حکم دینے پر بھی ماننے کا حکم دیا گیا ہے، یہ الگ چیز، جیسے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو کہ ایسا حکم دینے والے کے اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے، وہ بعد میں، وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ لیکن دنیا میں اطاعت شوہر کو بتایا حضور نے، اتنا زیادہ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اگر شوہر کہہ رہا ہے ذرا ہمارا امی کو دیکھ لیجئے، ابا کو دیکھ لیجئے، تو بدرجہ اولا بیوی پر چاہیے کہ وہ دیکھ لے، بدرجہ اولا بیوی پر چاہیے کہ وہ دیکھ لے، تاکہ شوہر اس سے راضی رہے۔ اب اس کے علاوہ ماں باپ اب آ گئے، بے ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ، شوہر بھی کہہ رہے بھئی آپ اپنے والدہ کو بھی دیکھیے، آپ اپنے والد کو بھی دیکھیے، ان کی بھی خدمت کیجئے، تو ایسے موقع پر یہاں بھی شوہر کی اجازت اور شوہر کے حکم پر اپنے بھی والدین، اگر والدین آ گئے بلانے کے لیے بھئی چلو بیٹی گھر، تو تب بھی شوہر کی رضا کے بغیر نہ جائیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم نہ رکھنا چاہیے، اور اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک والد صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں عبرت ہو۔ تو بیچاری دیندار بچی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، تو ہوا کیا، کسی نے آ کر اطلاع دی بیٹی، موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچاری روتی رہ گئی، کہا بیٹی غسل دیا جا رہا ہے، روتی رہ گئی، بیٹی مسجد کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، روتی رہ گئی۔ وہ بیچاری گئی نہیں گھر سے باہر، شوہر آیا اور لے کر گیا۔ اب وہاں پہنچے تو جنازہ نکل چکا تھا، یا آخری دیدار ہوئی، جو بھی ہوا۔ اسی دن رات کو تدفین کے بعد باپ خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ یعنی شوہر کی بات کا لحاظ رکھ کر تو جو نہیں آئی، شوہر کی اطاعت، شوہر کا لحاظ، شوہر کا حکم، شوہر منع تو نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ خسر صاحب کا انتقال ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ آیا تو اس نے اطلاع دی کہ جی ایسا ہوا، تو بیچارہ بے چین ہو کر لے کر گیا، تو اسے اطلاع ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا، تیرے نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو صفا مروہ کے درمیان چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ بس اشارتاً یہاں رہنے کا اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کا حکم ہے ہم صفا مروہ کے درمیان ہی رہیں گے، اذن لن یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ آپ دیکھتے ہیں، زمزم آج بھی شوہر کی اطاعت کا نتیجہ بتاتا ہے کہ شوہر نے صفا مروہ کے درمیان چھوڑا، اور حضرت حاجرہ نے بتا دیا اللہ کی مدد شوہر کی اطاعت پر ہے۔ میں اگر صفا سے باہر نکلی ہوتی، مروہ سے باہر نکلی ہوتی، اللہ کبھی زمزم نہ دیتا۔ شوہر کی اطاعت کی برکت ہے، اللہ نے زمزم عطا فرمایا۔ تو اس لیے شوہر کی اطاعت کا نتیجہ اللہ نے زمزم عطا کیا، تو وہ زمزم اللہ نے جو عطا کیا وہ شوہر کی بات ماننے کی برکت سے ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ شوہر کی بات مانے، شوہر کی بات
کی عزت دیں، اس کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس میں برکت بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے. دوسری بات، ازدواجی زندگی میں ترقی بھی ہے اور استقامت بھی ہے. اگلا ایک